تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے؟ بالکل سنت ہے. نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، اور کہ بھی پہلے تو 2-3 دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی، مانگ ہی نہیں سکی. نبی علیہ السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ، یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم، وہ تبھی محسوس کی. اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی؟ انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی. حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا، کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں. یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت کے ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے ذمہ سارا کچھ سی، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی چلاتی تھی، یہ سارے کام کرتی تھی. اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں. سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو دھل جائیں گے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. 100 پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تینوں 33 دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو 100 ہو جائے گا، یا تینوں 33 دفعہ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 اور 34 ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے؟ اے جنگ جمع صفین ہے، وہاں تو جان نہیں توڑی چھوڑ سکتی، یہ ہر جگہ آئے گی، ہر جگہ آئے گی. اب یہ حضرت فاطمہ کی جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے ادھر بھی صفین آئی ہوئی ہے. یہ حدیث پوری یوں ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، جون 2012 کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھانے کے لیے G10 کی مسجد میں آئے اسلام آباد. یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں. اس کے بعد پھر 2013 میں تو قومے میں چلے گئے. تو انہوں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ. اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث، شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دے رہے یا پوری؟ تو میں کہا انہوں نے جی ادھی کی میں انہوں نے نہیں چھڈنا، میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو. لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، پہلے تو لفظ ہی مولا علی بولا. اچھا 2-3 بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا؟ کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جنگ کے دوران ہے. تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ اس کو حرز جام بنایا اس وظیفے کو. اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی. بیماری میں وظیفہ کریں، بیماری دور ہوگی. ایک معوذات صحیح مسلم میں آتا ہے، آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے. اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں، میرا ایک دفعہ تھا میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان، اور یہ حدیث پوری بیان کی جائے. ویسے میں نے یہ حدیث بہت پہلے بھی بیان کی، 2012 میں بھی، جو صلاۃ و تسبیح پہ میرا مسئلہ نمبر 91 ہے اس میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی، صفین کی راتوں والا بھی. بعض لوگ